محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماں نبینا تھی، اس لیے میں نے شادی کی تاکہ میں کام پر جاؤں تو میری ماں کے ساتھ پیچھے کوئی ہو۔ ایک روز ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میری ماں نے کہا کہ بیٹا آج دیر سے آئے ہو۔ میں نے کہا میں تو روز اسی وقت آتا ہوں۔ ماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے جانے کے کچھ گھنٹے بعد کوئی آتا ہے۔ تمہاری بیوی تو روز کہتی ہے کہ امجد لنچ بریک پر آئے ہیں۔ میں تو سمجھی نئی شادی ہے، تم کھانا کھانے روز گھر آ جاتے ہو۔ میں پریشان ہو گیا۔ اگلے دن چپکے سے گھر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ میری بیوی تو ایک غیر شخص۔ میں گھر میں داخل ہوا تو پورا گھر سناٹے کی زد میں تھا۔ میں نے حیران ہو کر اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ میری بیوی اس پہر کہاں جا سکتی تھی؟ دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات آئے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے، مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ کچھ سوچ کر میں سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ چار پر پہ ہی بیٹھی آہستہ آہستہ اپنی تسبیح گھما رہی تھی۔ ہونٹوں کی جنبش بہت ہلکی تھی۔ میں کمرے میں سلام کر کے داخل ہوا تھا اور ان کی چارپائی کے قریب بیٹھ گیا تھا، جبکہ میری ماں میرا ہاتھ ٹٹول کر تھام کر بولی، تم اتنی جلدی آ گئے؟ تمہاری بیوی کہہ رہی تھی کہ آج تمہیں تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ جبکہ میں بولا، مجھے کیوں وقت لگے گا؟ اماں، یہی میرا روز کا ٹائم ہے۔ اور عائشہ کہاں پر ہے؟ دروازے پر بھی تالا ہے، کمرے کے آپ کو بتا کر گئی ہے۔ چند لمحے وہ خاموش رہی تھی، پھر سوچ کے انداز میں بولی، ہاں ہاں، بول رہی تھی کہ وہ کہیں جا رہی ہے، اس لیے تھوڑا وقت لگ جائے گا، شاید کھانا کھانے کے لیے گئے ہوں۔ تمہاری بیوی نے مجھے کھانا تو دے دیا تھا لیکن پیٹ نہیں بھرا۔ ایک کام کرو، تم میرے لیے ایک روٹی اور لے آؤ۔ ان کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا اور بولا، اماں، میں اس کے ساتھ کہیں پر بھی نہیں گیا، وہ شاید آپ سے مذاق کر رہی ہوگی۔ واقعی اس نے نہیں بتایا کہ وہ کہاں گئی ہے؟ جبکہ میری اماں جھنجھلا کر بولی، ارے بتایا تو ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے ساتھ جا رہی ہے، تم باہر کھڑے ہو، اس لیے جلدی جلدی بول کر نکل گئی کہ رات تھوڑا لیٹ واپس آئے گی۔ کوئی مسئلے والی بات ہے؟ اگر پریشانی کی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں بہو کی امی سے بات کرتی ہوں۔ کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں گئی؟ اماں کی بات سن کر مجھ پر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ میں فی الحال بات گھما کر کمرے سے باہر آیا تھا اور اپنی بیوی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ بیل جا رہی تھی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ چند لمحے میں صحن میں ہی کھڑا رہا تھا اور پھر امی کا خیال کرتے ہوئے کچن کی طرف گیا تھا۔ کچن پورا الٹ پڑا تھا، سارے برتن گندے تھے اور کھانے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں تھا۔ پھر اماں کو اس نے کیا کھلایا تھا؟ میں نے سنک میں برتن دیکھے تو میں فوراً سے سمجھ گیا تھا، کھانا باہر سے آیا تھا، لیکن لایا کون؟ میری بیوی کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ میرے ساتھ ہی باہر جاتی تھی اور میرے ساتھ ہی گھوما پھرا کرتی تھی۔ رات کے 10 بجے وہ کہاں جا سکتی تھی؟ کل دوپہر میں نے ایسے ہی مذاق میں کہا تھا کہ کل مجھے لیٹ نائٹ چھٹی ملے گی، تقریباً رات کے 2 بج جائیں گے۔ کیا اس نے اس بات کی وجہ سے اماں کے ساتھ جھوٹ گھڑا تھا؟ کیا وہ کسی اور کے ساتھ گئی تھی؟ کئی طرح کے سوالات میرے دل و دماغ میں گردش کرنے لگے۔ فی الحال میں باہر چلا گیا تھا، اماں کے لیے ایک روٹی اور سالن لے کر گھر آ گیا تھا۔ میری بھوک تو بالکل ہی مر چکی تھی، کھانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ امی کو کھانا نکال کر دیا تو وہ فوراً ہی پریشانی سے بولی، میرے لاڈلے نے کچھ کھایا پیا ہے؟ صبح سے کام پر چلا جاتا ہے، اب بھی رات کو دیر سے آیا ہے، تیری بیوی کسی اور کے ساتھ گئی ہے نا؟ ان کی بات سن کر میں یکدم بے چین سا ہو گیا تھا۔ وہ نابینا ضرور تھیں لیکن ان کی ذہانت بہت تیز تھی۔ میں فوراً سے بات گھماتے ہوئے بولا، نہیں نہیں امی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو اپنی امی کی طرف گئی ہے، میں ہی تو چھوڑ کر آیا تھا، ابھی کچھ دیر میں آ جائے گی، آپ کھا لو، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ جبکہ وہ فوراً اپنا ہاتھ
سے کھینچتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، میرا بیٹا بھی کھائے گا، میں اس کے بغیر ایک نوالا حلق میں نہیں اتاروں گی۔ تیری بیوی کو تو ہوش نہیں ہے، مگر میں ماں ہوں، میرے حلق سے تیرے بغیر کیسے کھانا اتر سکتا ہے؟ ان کی بات سن کر مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کی طرف سے ٹینشن ہو رہی تھی۔ کئی دنوں سے اس کا رویہ بہت عجیب و غریب رہا تھا، مجھ سے دور بھاگنا، بات بات پر جھگڑا کرنا، بلا وجہ اماں کو ٹارگٹ کرنا، جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ لیکن میں بہت تحمل مزاج آدمی تھا، نہ جلدی غصہ کرتا تھا اور نہ ہی جلدی شک کرتا تھا۔ ہر چیز دیکھ سمجھ کر کرنے کا عادی تھا۔ اماں کے اصرار کرنے پر میں نے 2-4 لقمے کھانے کے مار لیے تھے اور پھر انہیں آرام کرنے کی تاکید کر کے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میرے پاس تالے کی چابی موجود تھی۔ کمرے میں بیٹھ کر میں نے ایک بار پھر موبائل فون پر بیل دی تو موبائل فون کمرے میں ہی بج رہا تھا۔ یکدم میری نظر میری بیوی کے موبائل فون پر گئی تھی۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں موبائل فون میں گم رہتی تھی۔ اگر میں اس کا موبائل فون چھو لوں تو اس طرح سے رد عمل دیتی تھی کہ اگلا بندہ پریشان ہو جائے اور واقعی ہی شک میں مبتلا ہو جائے کہ اس کا چکر کسی کے ساتھ لازماً چل رہا ہے۔ کچھ سوچ کر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور قدم ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھائے تھے۔ ابھی میں اس کا موبائل فون ہاتھ میں ہی لیا تھا جب اچانک گھر کے مین دروازے پر کھڑکھڑ ہوئی تھی۔ میں موبائل فون وہیں چھوڑ کر باہر آیا تھا تو میری بیوی اندر داخل ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کو سانپ سونگھ گیا تھا، چہرے پر پسینہ، گھبرائی ہوئی حالت، کانپتے ہوئے ہاتھ۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ دروازے پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کو گرتے ہوئے دیکھ میں بے چین ہو کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے چہرے کو تھام کر میں نے تھپ تھپایا تھا، لیکن وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ مجھے اب بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں نے فوراً اس کو اپنی گود میں اٹھایا تھا اور دیوانہ وار کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ بے ہوش بھی ہو سکتی ہے۔ بستر پر لٹاتے ہی میں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ فوراً ہی ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، آپ کب آئے؟ میں کہیں نہیں گئی تھی، میں امی کی طرف گئی تھی۔ وہ دراصل امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، آپ بھلے پوچھ سکتے ہیں فون کر کے۔ اس کا اس طرح کا انداز نہ جانے کیوں مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں ارادہ ہوا کہ فون کر کے پوچھوں، مگر میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس سے ہم دونوں کے درمیان کوئی بات بگڑے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر امی کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو کم از کم تم مجھے ایک میسج کر کے بتا دیتی۔ پیچھے امی جان اکیلی ہوتی ہیں، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ دیکھ نہیں سکتی۔ تمہارے پیچھے سے اگر گھر میں کوئی چور گھس آتا تو امی کو پتہ تک نہیں چلتا اور ہمارے گھر کا صفایا ہو جاتا۔ جبکہ وہ بولی، اسی لیے تو میں کمرے کا تالا لگا کر گئی تھی۔ گھر میں ٹینشن ہی ایسی ہو گئی تھی کہ اس لیے مجھے جانا پڑا۔ خیر آپ بیٹھیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ویسے تو کچھ بنایا نہیں ہے مگر بنا دیتی ہوں، انڈا بنا دیتی ہوں اور روٹی۔ جبکہ میں اس کا ہاتھ تھام کر بولا، نہیں نہیں ضرورت ہے، تمہاری طبیعت بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، تم آرام کرو، اگر کچھ چاہیے ہے تو مجھے بتاؤ، ویسے کچن بھی پورا گندا پڑا ہے۔ یہ سن کر وہ چند لمحے خاموش رہی تھی۔ ماتھے پر آیا ہوا پسینہ اس نے ہڑبڑاہٹ میں صاف کیا تھا اور اٹکتے اٹکتے بولی، نہیں بس میری بھی طبیعت آج پورا دن ہی نڈھال رہی تھی، کوشش کے باوجود بھی میں کھڑی نہیں ہو پائی۔ پھر امی کی طرف سے خبر مل گئی تو اور نڈھالی طاری ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ حقیقت ہے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے دیکھ کر آپ ڈھیلے پڑ ہی جاتے ہیں، ورنہ آپ مضبوط رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جسے آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ کو سنبھال لے گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ فی الحال میں ایسا کوئی جملہ ادا نہیں کرنا چاہتا تھا جو اس کو مزید ٹھیس پہنچائے۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ہوئے
اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بولا، کل صبح تمہاری امی کی طرف چلیں گے، میں بھی طبیعت پوچھ لوں گا۔ زیادہ خراب تو نہیں ہوئی؟ ہوا کیا تھا؟ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی، نہیں نہیں، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے اپنے کام پر چلے جانا، امی جان ٹھیک ہیں، بس شوگر تھوڑی ہائی ہو گئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے بہن بھائی کتنی جلدی مجھے پریشان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیشہ میں نے ان لوگوں کو سمجھایا ہے کہ میں دور رہتی ہوں، مجھے اس طرح سے فون مت کیا کرو، ٹینشن ہو جاتی ہے، مگر کیا کہوں، بڑی بہن ہوں نا، تو ذمہ داریاں ہیں مجھ پر۔ اس کی بات سن کر میں بنا کچھ بھی کہے واش روم چلا گیا تھا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہونے کے باوجود مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، ایسا لگتا تھا میرا پورا وجود جل رہا ہو۔ میری بیوی کی باتیں بہت عجیب و غریب تھیں، اس نے بات کو گھمایا تھا، اس کی امی کی طبیعت خراب ہو ہی نہیں سکتی تھی، 2 دن پہلے ہی تو میں ان کی رپورٹ لے کر آیا تھا جو بہت اچھی آئی تھی، پھر ایسے کیسے ان کی شوگر ہائی ہو گئی؟ مگر کئی بار میں نے اپنا سر بھی جھٹکا تھا کہ یہ قدرت کے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو، مگر پھر میری بیوی مجھے جانے کیوں نہیں دے رہی تھی؟ ایک ساتھ ہی کئی طرح کے خیالات میرے دماغ میں آ رہے تھے، جنہیں میں جھٹک دینا چاہتا تھا، لیکن چاہ کر بھی جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ بیوی کے کرتوت کی وجہ سے میری راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی، کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی، ورنہ مجھے کبھی بھی اس طرح عائشہ پر شک نہیں ہوا تھا۔ شاور لینے کے بعد میں باہر آیا تو وہ اپنا موبائل فون لیے بیٹھ گئی تھی اور اب مکمل طور پر اس میں گمسم تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اسے رکھو اور آرام کرو، ہر وقت موبائل فون چلانا ٹھیک نہیں ہوتا، اپنی سکرین ٹائم کم کر دو تو طبیعت بہتر ہوگی۔ مسلسل موبائل چلانے سے بھی انسان ذہنی طور پر نڈھال ہو جاتا ہے، اور جسمانی طور پر بھی۔ میری بات سن رہی ہو؟ مگر وہ کسی اور ہی دنیا میں تھی، اس کے سر سے میری ساری باتیں گزر گئی تھی۔ اس نے ہاں ہوں میں منہ میں جواب نہیں دیا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اور اسے موبائل فون چھینتے ہوئے بولا، ابھی کہا ہے آرام کرو، آواز نہیں آ رہی؟ اس کا موبائل فون میرے ہاتھ میں آنے کی دیر تھی کہ وہ بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ سے موبائل فون جھپٹتے ہوئے بولی، دیکھیں، ہمارا رشتہ ایک طرف، لیکن موبائل فون کو زبردستی چھیننا مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ کیا مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ جو میرا موبائل فون چیک کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ کیوں تمہارا موبائل فون چیک کروں گا؟ میں تو بس تم سے لے کر سائڈ پر رکھ رہا تھا تاکہ تم آرام کر سکو، مجھے تم پر یقین ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے سے ایک سایہ سا گزرا تھا جو میری آنکھوں سے مخفی نہیں رہا تھا۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں موبائل فون بند کرتے ہوئے بولی، بس مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص میرا موبائل فون چھوئے، شادی سے پہلے بھی میں ایسی ہی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ تکیے کے نیچے موبائل فون رکھ کر آنکھیں بند کیے لیٹ گئی تھی، جبکہ میں چند لمحے تک اس کو دیکھتا رہا تھا، اور پھر لائٹ وغیرہ بند کر کے اس کے پہلو میں ہی نیم دراز ہو گیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں کئی طرح کی سوچیں چل رہی تھی۔ میری شادی کو ابھی صرف 8 مہینے ہوئے تھے، لیکن ان 8 مہینوں کے درمیان بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ میری پوری زندگی میں عجیب سی بے چینی آ گئی تھی، ایک لمحے کا بھی سکون نہیں تھا، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی پریشانی، ہر وقت میرے سر پر آئی رہتی تھی۔ یہ شادی مجھے بالکل بھی راس نہیں آئی تھی۔ میں نے یہ شادی اماں کی وجہ سے کی تھی، وہ نابینا تھی، انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ میرے پیچھے ہر وقت ان کے ساتھ ایک نرس رہتی تھی، مگر جب اس کی شادی ہو گئی تو مجھے اب پریشانی ہونے لگ گئی تھی۔ اس عورت کے علاوہ میں کسی بھی خاتون پر بھروسہ نہیں کر پاتا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا کہ کہیں پیچھے سے کوئی سامان چوری نہ ہو جائے، کہیں امی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس لیے میں نے شادی کا فیصلہ کیا تھا، مگر شادی کے بعد
زندگی جتنی آسان لگ رہی تھی اتنی نہیں تھی۔ میری بیوی کی طبیعت ہر آئے دن خراب رہتی تھی، جس کی وجہ سے میں اسے زیادہ تر میکے میں ہی رکھتا تھا۔ پیچھے سے میری خالہ کی بیٹیاں میری امی جان کا دھیان رکھنے کے لیے آتی تھیں، اور اب کچھ مہینوں سے اس کا رویہ اور زیادہ تبدیل ہو گیا تھا۔ طبیعت میں اب کافی بہتری آ گئی تھی، لیکن عادتیں اس کی بالکل بھی تبدیل نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ صبح میں اس سے بات کروں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ رشتے ایسے نہیں چلتے۔ اگر تمہیں میری بیوی بن کر رہنا ہے تو اپنا یہ طور طریقہ تبدیل ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمیشہ میں اس کے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کرنا بھول جاتا تھا۔ اس کی شکل بے حد معصوم تھی، مجھے اچانک ہی اس پر ڈھیر سا پیار آ جاتا تھا، اور میں چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پاتا تھا۔ یہ سب باتیں سوچتے سوچتے میں کب سو گیا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ میری بیوی کے جگانے پر کھل گئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تھا تو وہ 9 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ مجھے کام کے لیے 10 بجے نکلنا تھا، اس لیے میں جلدی جلدی تیار ہونے واش روم چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو میری بیوی کمرے میں ہی ناشتہ لے آئی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، امی جان کو ناشتہ کروا دیا ہے، اس لیے سوچا آپ کا ناشتہ یہیں لے آؤں، اور اب دیر بھی ہو رہی ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تھا اور سر نفی میں ہلا کر بولا، چاہے مجھے 2 گھنٹے مزید دیری ہو جائے، لیکن اماں کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کھاتا۔ تم یہ ناشتہ اٹھاؤ اور امی جان کے کمرے کے اندر لے آؤ، ہم ساتھ ہی کھائیں گے۔ یہ کہہ کر میں امی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ نابینا تھی، اگر شادی کے بعد میں ان سے اپنے پاؤں کھینچ لیتا تو ان کو تکلیف ہوتی۔ بیٹوں کو چاہیے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان رکھیں۔ ماں باپ اس عمر میں آ کر مہمان بن جاتے ہیں، کب ان کی سانسیں تھم جائیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ بیوی کو بھی وقت دو، لیکن ماں باپ کو ہمیشہ بلندی پر رکھو۔ انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو پڑھایا لکھایا ہے، اس قابل بنایا ہے کہ اب آپ ایک عورت کی زندگی سنوار سکو، تو بہتر ہے کہ اس ماں باپ کو سمجھو۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میری اماں چہکتے ہوئے بولی، کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، تمہاری بیوی نے مجھے ناشتہ کروا دیا ہے، لیکن بیٹا بھوک نہیں مٹی، اب اپنے بیٹے کے ساتھ کھاؤں گی تو پیٹ بھر جائے گا۔ اماں جان کو شوگر تھی، جس کی وجہ سے انہیں بھوک زیادہ لگتی تھی، حالانکہ صحت ان کی اچھی نہیں تھی، کافی کمزور ہو گئی تھی، لیکن کھانے کی خوراک بہتر تھی۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ جب اچانک باہر سے میرے بیوی کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ میں ہڑبڑا کر باہر آیا تو وہ گرم چائے سمیت صحن میں گری ہوئی تھی۔ پورا ناشتہ بکھر گیا تھا۔ میں فوراً سے اس کی طرف بڑھا تھا، اس کا پاؤں ہاتھ اچھا خاصا زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا اور جلدی سے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ جلدی جلدی اس کے ہاتھ پاؤں صاف کر کے اس پر ٹوپ لگائی تھی، جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ جبکہ اس کے آنسو صاف کر کے بولا، پریشان نہیں ہوں، اب ٹھیک ہو جاؤں گی۔ کیا ضرورت تھی جلد بازی میں آنے کی؟ تم آرام سے بھی تو آ سکتی تھی۔ لیکن کیا بولوں میں تمہیں؟ جبکہ وہ بولی، میں سمجھی آپ انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور بولا، خدا کے لیے اماں کو وقت پر کھانا وغیرہ دے دینا اور اپنا خیال رکھنا۔ ایسی حرکتیں کرو گی تو میں تمہارا کیا کروں؟ ہر وقت مجھے تمہاری طرف سے ٹینشن لگی رہتی ہے۔ سوچا تھا تم گھر آ جاؤ گی تو میں ہر ٹینشن سے آزاد ہو جاؤں گا، لیکن جب سے تم گھر آئی ہو میری ٹینشن میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ میری بات سن کر وہ کافی غصے میں بولی، یعنی میں آپ کے لیے بری ثابت ہوئی ہوں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے لیے کیا کچھ کر رہی ہوں، کہاں کہاں جا رہی ہوں، اور آپ یہ کہتے ہی وہ
یکدم جھجک گئی تھی، جبکہ میں اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا، کہاں کہاں جا رہی ہو تم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ میری بات سن کر وہ بولی، آپ جاؤ، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں امی کے کمرے میں۔ میرا کوئی مطلب نہیں تھا، یہ کہہ کر وہ کچن میں جانے لگی۔ میں نے اس کا بازو تھام لیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ایک بات یاد رکھنا عائشہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میرے لیے بہت زیادہ عزیز ہو، لیکن ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر میری عزت پر کبھی بات آئی تو میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا اس رشتے کو ختم کرنے میں۔ یہ بات تمہیں بری لگے یا اچھی، میں اس معاملے میں بہت زیادہ غیرت مند ہوں۔ یہ کہتے ہی میں ٹھہرا نہیں تھا، خدا حافظ بول کر گھر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ دماغ میں کئی طرح کے خیالات چل رہے تھے، دل میں بے چینی ہو رہی تھی، ذہن میں کئی طرح کا شور تھا، مگر کام کرنا تھا۔ انسان کام سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں فیکٹری پہنچ گیا تھا۔ میں پیکنگ ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا، پوری ذمہ داری میرے ہی سر تھی، لکھائی پڑھائی کا سارا کام میں کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کس آدمی کو کتنا مال دینا ہے، کس کو کتنی پیکنگ کرنی ہے، سب ہی میرے ذمے ہی تھی۔ میں بھی اندر داخل ہوا تھا جب مجھے فوراً ہی پیغام مل گیا تھا کہ آج آپ کٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی سنبھال لیں گے، کیونکہ وہاں کے انچارج آج کام پر نہیں آئے۔ مجھے بالکل بھی بیزاریت نہیں ہوئی تھی، میں کام کے معاملے میں بہت زیادہ اچھا تھا۔ اگر میں وہاں کا کام سنبھال لوں گا تب بھی مجھے پیسے ملیں گے، اور جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، انسان جتنا بھی کما لے کم ہی پڑتا ہے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ رات 10 بجے میرے کام سے چھٹی ہو گئی تھی۔ صبح میں نے اپنی بیوی کو کافی سنا دیا تھا اور کافی سخت الفاظ سے نوازا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اب شرمندگی ہونے لگ گئی۔ صبح پیٹ بھی خالی تھا اور رات کی بھی بڑھاس تھی، جو میں نے اس کی چوٹ لگنے کے باوجود بھی نکال ڈالی۔ واپسی پر میں نے اس کے لیے اس کی پسند کے پھل لے لیے تھے اور ایک پھول بھی لے لیا تھا کہ دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچا تھا تو کل کی طرح آج بھی مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک میں خاموشی سے اپنے کمرے کو دیکھتا رہا تھا جہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے شدید غصہ آ گیا تھا۔ سامان باہر ہی رکھ کر میں کمرے میں داخل ہوا تو میری نبینہ ماں خاموشی سے بیٹھی اللہ اللہ کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے محسوس کرتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور وہ چہکتے ہوئے بولی، آ گیا میرا لاڈلا، آج بھی اتنی دیر سے آئے ہو؟ جبکہ میں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، کیوں اماں، میں تو اسی وقت پر آتا ہوں۔ یہ عائشہ کہاں پر گئی ہے؟ کمرے میں تالا لگا ہوا ہے۔ میری بات سن کر اماں کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، وہ کہاں جائے گی، گھر پر ہی تو ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے کھانا دے کر گئی تھی۔ جبکہ میں ان کو بولا، نہیں اماں، کمرے پر تالا ہے، کچھ بتایا نہیں اس نے؟ انہوں نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ کچھ دیر میں خاموش رہا تھا اور پھر سوچ کر میں نے موبائل فون نکالا تھا۔ عائشہ کا نمبر ڈائل کیا تو پہلی بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی تھی۔ میں ہیلو کہتا جب دوسری طرف سے میری ساس کی آواز سنائی دی تھی۔ ہاں بیٹا کہو، کیا ہوا؟ ان کی آواز سن کر میں فوراً سے بولا، آنٹی آپ کی طبیعت کیسی ہے اور عائشہ آپ کی طرف ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی تھی، پھر بولی، ہاں ہاں میری طبیعت تو ایسی ہی ہے بیٹا، کل بھی کافی خراب ہو گئی تھی۔ ہاں عائشہ میری ہی طرف ہے، لیکن تم سے ناراض ہے، اس لیے کہہ رہی ہے کہ بات نہیں کرے گی۔ جب ہی میں نے موبائل فون ریسیو کر لیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں بے چین ہوا تھا اور فوراً سے بولا، کیا مطلب؟ کیوں عائشہ بات نہیں کرے گی؟ کس بات کی ناراضگی ہے؟ جبکہ وہ بولی، صبح تم نے اسے کافی سنایا، حالانکہ اس کا ہاتھ اور پاؤں بھی چائے سے جل گیا تھا۔ بیٹا تھوڑا خیال کیا کرو، وہ بھی ہماری بیٹی ہے۔ اگر آج تم اس کا خیال کرو گے تو کل اللہ میاں جب تمہیں اولاد نرینہ عطا کرے گا تو اس کا خیال کوئی اور رکھے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ برا نہیں منانا،
اب تم آ جاؤ، کھانا بھی یہیں کھا لینا اور پھر اسے لے جاؤ۔ مجھے عائشہ پر سخت غصہ آیا تھا۔ یہ طریقہ کار مجھے پسند بالکل نہ تھا، مگر فی الحال وہ اپنی ماں کے گھر پر تھی اور مجھ پر لازم تھا کہ اسے منا کر واپس لاؤں۔ لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ واپس لا کر اسے خوب ڈانٹوں گا کہ آئندہ ایسی غلطی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ میں ابھی امی کو کچھ بتاتا جب وہ ایک بار پھر سے بے چینی سے بولی، تم نے مجھے بتایا نہیں، آج تم دیر سے کیوں چلے آئے ہو؟ دوپہر میں بھی چکر نہیں لگایا؟ جبکہ میں اجلت میں بولتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ میں کون سا امی دوپہر میں آتا ہوں جو آج چکر لگاتا؟ اور آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ بار بار آپ ایک ہی بات کیوں کر رہی ہیں کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ کل بھی آپ نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے میں رات 10 بجے آتا ہوں۔ پھر عجیب سوالات۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میں اپنی بیوی کی طرف سے اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ انہیں نظر انداز کیے گھر سے باہر چلا گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ میں اپنی بائک پر اپنی ساس کے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ راستے سے میں نے مٹھائی لے لی تھی۔ خالی ہاتھ ان کے گھر چلے جانا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ بھی جب میرے گھر آتی تھی کچھ نہ کچھ ضرور لاتی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنی ساس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو میری ساس نے میرا استقبال بہت اچھے سے کیا۔ وہ مجھے لیے سیدھا ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی اور ساتھ ہی بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئی تھی، جبکہ میری نظریں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد میں نے تھوڑا بے چین لہجے میں بولا، عائشہ کہاں پر ہے؟ اسے بلائیں تاکہ میں جاؤں، امی جان گھر پر اکیلی ہیں۔ میری بات سن کر میری ساس عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ گڑبڑائے سے لہجے میں بولی، ہاں بس تیار ہو کر آ رہی ہے بیٹا، اب بھی خیال کیا کرو، ہماری گھر کی وہ لاڈلی ہے۔ بڑی ہونے کی وجہ سے میں نے کبھی اسے نہیں ڈانٹا، اب آپ اتنے سخت جملے کہو گے تو اس کو برا لگے گا نا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، آنٹی میرا ارادہ اس کی دل آزاری کرنے کا بالکل بھی نہیں تھا، میں صرف اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ گھر کس طرح سے چلتا ہے۔ ہماری شادی کو 8 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن ہم دونوں کے درمیان ایسی وابستگی نہیں ہے جو میاں بیوی کے درمیان عموماً ہوتی ہے۔ اس کے لیے اس کا موبائل فون، اس کی نیند زیادہ اہم ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ گھر پر تھوڑا سا دھیان دو، اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو ہم ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ میری ساس میری بات سن کر بولی، ہاں بیٹا، لیکن بیوی کا فرض صرف ماں کی ہی خدمت کرنا نہیں ہوتا، شوہر کا بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی طرف تھوڑا سا دھیان دے۔ ان کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں کسی بھی تیسرے شخص کی بات سن کر کوئی رد عمل نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں صرف اور صرف اپنے قریبی رشتوں کو ہی اہمیت دینے کا حامل تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید گزر گیا تھا۔ میری ساس مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ سالی وغیرہ نے آ کر سلام کیا تھا اور کھانا دے دیا تھا، جبکہ میں اب بے چین ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور اپنی ساس کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ مجھے اس کے پاس لے چلیں، وہ نہیں آئے گی، وہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی خفا ہو گئی ہے۔ میں کمرے میں ہی اس کو منا لیتا ہوں، وہ راضی ہو جائے گی، مجھے گھر جانا ہے، میری امی اکیلی ہیں۔ میں مزید کچھ کہتا جب میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ چہرے پر حجاب لپٹا ہوا، گھبرایا ہوا انداز، چہرے پر پسینہ ہی پسینہ تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں سے آئی ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں گھر چلتے ہیں، امی جان اکیلی ہوں گی، میں بعد میں آؤں گی۔ امی، جبکہ میری ساس فوراً سے بولی، کچھ کھا لو، کیا ہو گیا ہے؟ بغیر کھانا کھائے جاؤ گی؟ وہ بولی، ہاں مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، میں ابھی گھر جا کر کھانا کھا لوں۔ چلے امجد، دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ میں نے حیرت سے اس کو ایک نظر اپنی ساس کو دیکھا تھا اور اپنی بیوی کے پیچھے چلا گیا تھا۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ وہ تیار ہو رہی ہے۔ ایک تیار انسان ایسا تو نہیں ہو سکتا۔
برقع بھی کافی مٹی سے لپٹا ہوا تھا، جو اس بات کی نشاندہی تھا کہ یہ لڑکی اپنے کمرے سے نہیں بلکہ کہیں باہر سے آئی ہے۔ گاڑی پہ ہم دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ چند لمحے کے بعد میں بولا، تم ناراض ہو کر اپنی امی کی طرف چلی گئی۔ اگر کوئی بات چیت تھی تو تم مجھے کہتی، گھر پر لڑتی جھگڑتی۔ دیکھو یہ اچھی بات نہیں ہوتی، عورت کو اپنے گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ ناراض ہو کر اپنی ماں کے گھر جاؤ گی تو وہ بھی مجھ سے بیزار ہو جائیں گی۔ آئندہ اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ جبکہ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ہاں بس میرے من کی مراد پوری ہو جائے پھر میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ اس کا انداز کافی اداس تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے، مگر فی الحال میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو برآمدے میں رکھا ہوا سامان دیکھ کر میری بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی کہ اچانک ہی وہ میرے گلے سے لگ کر ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ اس کو روتا ہوا دیکھ میں بے قرار ہوا تھا اور فوراً سے بولا، کیا ہو گیا ہے عائشہ؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا میری بات اتنی بری لگ گئی ہے؟ میں شوہر ہوں تمہارا، کیا اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ تمہیں کچھ کہہ دوں؟ میری بات سن کر اس نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، ایسی بات نہیں ہے، بس دل بھر آیا۔ آپ میرا سب کچھ ہو، ہمیشہ یاد رکھنا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں سن سا اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تھا۔ آج اس کا یہ روپ عجیب نرالا تھا، بالکل ایک ایسا روپ جو شادی کے 2 مہینے تک رہا تھا اور پھر دھیرے دھیرے بدلتا چلا گیا تھا، اور اب ایسا دوبارہ دیکھ کر میں حیران تھا۔ فی الحال میں نے امی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تھا، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں اپنا سامان اٹھائے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ بستر پر ہی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو اتنا اداس دیکھ کر میں نے گلاب کا پھول لیا تھا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کر کے بولا، ہوا کیا ہے؟ تم اتنی اداس کبھی نہیں ہوتی، اور میں ایک بات سچے دل سے کہہ سکتا ہوں کہ تم میری باتوں کی وجہ سے اتنی اداس نہیں ہوئی۔ بتاؤ، امی جان کے گھر کچھ ہوا ہے؟ کیا تمہیں کوئی بات بری لگی ہے؟ کیا میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہی تھی، پھر سر نہ میں ہلا کر بولی، نہیں بس ویسے ہی دل بھر آیا تھا۔ کب آئے تھے؟ امی کے گھر۔ اس کی بات سن کر میں فوراً ہی بولا، اسی وقت آ گیا تھا نا، جب مجھے پتہ چلا کہ تم ناراض ہو کر امی جان کے گھر ہو۔ 11 بجے تک۔ میری بات سن کر اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ کچھ کھایا تھا آپ نے؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم گھر کے اندر نہیں تھی؟ تمہاری امی نے کھانا کھلا دیا تھا مجھے۔ میری بات سن کر اس نے اس بار وہ گڑبڑا گئی تھی اور سر ادھر ادھر گھماتے ہوئے بولی، اب آرام کر لیتے ہیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ بستر پر لیٹ گئی تھی، جبکہ میں بھی کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے اس کے پہلو میں ہی نیم دراز ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں صبح ناشتہ اپنی امی کے کمرے میں ہی کر کے کام کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ فیکٹری میں بھی معمول کے مطابق ہی پورا دن بیت گیا تھا۔ رات 10 بجے گھر داخل ہوا تو آج 2 دن کے مقابلے میں میرے گھر پر تالا نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا اور پہلے اپنی امی جان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ارادہ سلام دعا کر کے اپنی بیگم کے ساتھ ہی کھانا کھانے کا تھا۔ آج میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو معمول کے مطابق میری اماں چہکتے ہوئے بولی، تم آج بھی اتنا دیر سے آئے ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ تمہارے اور عائشہ کے درمیان کیا کوئی بات ہو گئی ہے؟ تم آج بھی دوپہر میں نہیں آئے، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ ان کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں امی؟ میں سن کر تھوڑا حیران ہوا تھا، اس لیے میں قدم بقدم چلتا ہوا ان کے پاس بیٹھ گیا تھا
اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں تو دوپہر میں ہی آتا ہی نہیں ہوں۔ فیکٹری والے وہیں لنچ دیتے ہیں نا، ہمیں گھر آنے کی اجازت کب ہوتی ہے؟ میری بات سن کر میری اماں کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، جھوٹ بول رہے ہو نا، 2 دن سے تم نہیں آئے ہو، ورنہ تو تم روز آتے ہو دوپہر میں۔ شادی ہوئی ہے؟ نہیں نہیں، آنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، دوپہر میں بیوی کے ساتھ ہی مرد کو کھانا کھانا چاہیے اگر ممکن ہو سکے، ورنہ ضروری تو نہیں ہوتا۔ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش ہو گیا تھا۔ کل بھی امی نے یہی بات کی تھی اور آج وہ یہی بات دہرا رہی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کچھ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ مجھے صاف صاف بتا دیں۔ امی، میں دوپہر میں نہیں آ سکتا کیونکہ ہماری فیکٹری اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ پھر دوپہر میں کون آتا ہے؟ کیا کوئی آتا ہے دوپہر میں؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی تھی، پھر بولی، ہاں، تمہارے چلے جانے کے بعد تقریباً 1 بجے تمہاری بیوی آ کر بتاتی ہے کہ امجد آیا ہے کھانا کھانے کے لیے۔ پھر تم میرے پاس بھی تو آتے ہو، تھوڑی دیر بات چیت کرتے ہو، مجھے کھانا وغیرہ کھلاتے ہو، پھر چلے جاتے ہو۔ کیوں، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ ان کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا، یعنی میرے پیچھے سے میرے گھر میں کوئی ایک ایسا مرد آ رہا تھا جو میری ماں سے بھی بات کر رہا تھا۔ میں فوراً سے بولا، امی، میں دوپہر میں نہیں آتا۔ کون آتا ہے میرے پیچھے سے؟ آپ جب دوپہر میں اس آدمی سے بات کرتی ہیں تو کیا آواز میری جیسی ہوتی ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر پرسوچ انداز میں بولی، ہاں، تمہارے جیسی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی مختلف بھی ہوتی ہے۔ کئی بار میں نے تم سے کہا بھی ہے، مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا تم دوپہر میں نہیں آتے؟ پھر دوپہر میں کون آتا ہے؟ اماں کی بات سن کر میں کچھ دیر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے اب دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگا تھا کہ میری بیوی کا رات میں غائب ہو جانا، ساس کے گھر میں ہوتے ہوئے اسے کچھ پتہ نہیں ہونا کہ میں نے کیا کھایا ہے، میں کیا کر رہا تھا، یہ سب عجیب باتیں تھیں۔ اور اب اماں کے منہ سے ایک ایسی بات سن کر میرے 4 طبق روشن ہو گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد کوئی آتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ فی الحال میں کچھ نہیں بولا تھا اور امی کو آرام کرنے کی تاکید کر کے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میری بیوی معمول کے مطابق اپنا موبائل فون استعمال کر رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی اس نے جھٹ موبائل فون بند کر دیا تھا اور فوراً سے بولی، آ گئے آپ؟ میں آپ کا ہی تو انتظار کر رہی تھی، آپ آرام کر لیں، میں جلدی سے کھانا لگاتی ہوں۔ امی کے ساتھ کھائیں گے یا پھر یہیں کھائیں گے؟ امی نے تو ویسے رات کا کھانا کھا لیا ہے اور دوائی بھی دے دی ہے میں نے ان کو۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھ سے کچھ چھپانا چاہتی ہو۔ موبائل فون کو اتنا سختی سے پکڑا ہوا تھا کہ کہیں میں اس سے موبائل فون مانگ نہ لوں۔ فی الحال میں نے خاموشی سے کھانا کھانے پر ہی دھیان دیا تھا۔ کھانا وغیرہ تناول کر کے میں خاموشی سے ہی سو گیا تھا، لیکن دل و دماغ میں کئی طرح کی باتیں چل رہی تھیں۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں پتہ کر کے ہی رہوں گا کہ میرے پیچھے دوپہر میں کون آتا ہے۔ 2 دن سے وہ شخص نہیں آ رہا تھا، یعنی کل وہ لازمی آئے گا، اور میں دل ہی دل میں دعا بھی کر رہا تھا کہ وہ آئے تاکہ پتہ چل سکے کہ میری بیوی کیا گل کھلا رہی ہے، کیا اس کا کوئی عاشق ہے، کیا وہ کسی سے محبت کرتی تھی۔ میری بیوی کم عمر تھی، مجھ سے کم از کم 7 سال چھوٹی۔ ہم دونوں کے درمیان اچھی وابستگی نہیں تھی۔ شادی کے 2 مہینے ہماری وابستگی بہت اچھی رہی، لیکن شادی کے 2 مہینے بعد ہمارے درمیان فاصلہ آ گیا۔ وجہ میری بیوی تھی۔ میں تو بالکل اسی طرح سے برتاؤ کر رہا تھا، لیکن وہ مجھ سے بھاگ رہی تھی، مجھ سے چھپ رہی تھی۔ میں بات کرتا تھا تو چڑھتی تھی، اور وجہ کیا تھی مجھے نہیں معلوم تھا۔ اگلی صبح ناشتہ کر کے میں کام پر نہیں گیا تھا، بلکہ گھر کے بغل میں ہی چھپ گیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 12 بجے
میرے گھر کے دروازے پر ایک گاڑی رکی تھی اور اس میں سے ایک آدمی باہر نکلا تھا۔ اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ اونچا، لمبا، دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود، جسم پر سیاہ لباس، گلے میں کئی طرح کے مالا، آنکھیں لال سرخ، بڑے بڑے بال۔ وہ کوئی عامل بابا تھا۔ اس نے میرے گھر کا دروازہ بجایا۔ چند لمحے کے بعد میری بیوی نے دروازہ کھول دیا اور اس آدمی کو سلام کر کے اندر لے گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ کیا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں اللہ کا نام لے کر اب گھر میں داخل ہوا تھا۔ میں اندر آیا تو کمرے کا امی والا دروازہ بند کر دیا تھا۔ صرف میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں بہت ہی آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے کے پاس آیا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اندر گئی، اگلا لمحہ سانس روک دینے والا تھا۔ میری بیوی اس عامل بابا سے کالا علم کروا رہی تھی۔ بیچ میں ایک دائرے کے بیٹھی ہوئی تھی جس کے آس پاس چراغ ہی چراغ جل رہے تھے، اور وہ عامل بابا میری بیوی پر کچھ پڑھ کر پھونک رہا تھا۔ میں فوراً اندر داخل ہو گیا تھا اور غصے سے بولا تھا، یہ کیا چل رہا ہے؟ میری آواز سنتے ہی وہ دونوں ہوش میں آ گئے تھے اور گھبرا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میری بیوی کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ عامل بابا بولا، کیا ضرورت تھی درمیان میں آنے کی؟ ابھی میں نے عمل شروع ہی کیا تھا اور تم نے بیچ میں آ کر اس سارے عمل کو خراب کر دیا ہے۔ بدبخت انسان، اولاد نہیں چاہیے تمہیں؟ اس آدمی کی بات سن کر میں پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا تو وہ رونے لگ گئی تھی، اور پھر روتے ہوئے جو بات اس نے مجھے بتائی تھی وہ سن کر میں نے سر تھام لیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ شادی کے 2 مہینے بعد میں نے امی کے ساتھ جا کر اپنا چیک اپ کروایا تھا، اور اس چیک اپ میں مجھے پتہ چلا تھا کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ مجھ میں ماں بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ روئی، بہت گڑ گڑائی، لیکن ڈاکٹر نے صاف منع کر دیا۔ امی نے میرا علاج روحانی طور پر کروانا شروع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ علاج کمرے کے اندر ہوگا، اور روز میرا علاج اسی طرح سے ہوتا ہے۔ رات کے وقت جو میں اکثر غائب ہوتی ہوں، وہ میں ان کے آستانے پر ہی چلی جاتی ہوں۔ یہ بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے کسی کو بھی شک نہیں ہونے دیا۔ آپ کی امی کے سامنے بھی آپ بن کر بیٹھتے ہیں۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، لیکن میں آپ کو کبھی باپ نہیں بنا سکتی۔ میں آپ کو یہ سچائی نہیں بتا سکتی تھی، لیکن وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے اس کو گلے سے لگا لیا تھا۔ ایک عورت کے لیے یہ ڈر بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہاں، مجھے یہ سن کر بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی کہ میری کبھی اولاد نہیں ہو سکے گی، لیکن میں چپ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے آنسو صاف کیے تھے، اسے یقین دلا دیا تھا کہ میں ہوں، مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، ہم یتیم خانے سے کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ اس عامل بابا کا میں نے شکریہ ادا کر دیا تھا اور انہیں بھیج دیا تھا۔ ایسے لوگ اس سے بدتمیزی کرنا صرف اور صرف اپنے لیے نقصان دیتا ہے۔ اس لیے میں نے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا تھا، مگر میں نے اپنی بیوی کو سمجھا دیا تھا کہ یہ سب ہوتا ہے، مگر اس طرح کا کالا علم کروانا گناہ ہے۔ تمہاری اولاد اگر نہیں ہو سکتی تو پھر آپ کسی بھی حد تک چلے جائیں، نہیں ہوگی، لیکن اس رب پر یقین رکھنا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے اب ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے۔ میری بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہے۔ میرے دونوں بیٹے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے 2 بچوں کو اڈاپٹ کیا ہے۔ میری ماں کو اعتراض ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم دوسری شادی کر لو، لیکن میرے سمجھانے پر وہ بھی خاموش ہو گئی تھیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں،
اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔